فیضان جیسے ہی پاکستان آتا ہے تو وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب وہ یہیں پر رہے گا۔ اسی دوران اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ حاشر کے ساتھ بزنس شروع کیا جائے۔ وہ سیدھا حاشر کے آفس جاتا ہے تاکہ اسے شادی کی مبارکباد بھی دے سکے۔ فیضان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا ہے اور مسکراتے ہوئے کہتا ہے، امید ہے تم مجھے پہچانتے ہو، میں منہل کا ایکس ہسبینڈ ہوں، اس نے میرا ذکر تو کیا ہی ہوگا تم سے۔ حاشر فیضان کو دیکھ کر چونک جاتا ہے، ہاں منہل نے بتایا تھا، اور جو بتایا ہے نا وہ کچھ اچھا نہیں تھا، تم ایک گھٹیا انسان تھے، تم نے منہل پر ظلم کیا، اس کے ساتھ برا سلوک کیا، وہ تمہارے قابل تھی ہی نہیں۔ فیضان یہ سنتے ہی ہنس پڑتا ہے، اوہ تو منہل نے یہ کہانی سنائی ہے، مجھے پتا تھا وہ تمہیں سچ نہیں بتائے گی، جھوٹ بولنا اس کی فطرت ہے، وہ معصوم نہیں بلکہ ایک ہوشیار لڑکی ہے۔ اور تم بھی ایک بات سن لو، اس نے نہیں، میں نے انہیں چھوڑا تھا، میں نے اسے گھر سے خود نکالا اپنی زندگی سے۔ اس نے جھوٹ بولا کہ اس نے تم سے شادی کے لیے طلاق لی، یہ اس کی اپنی مرضی کی شادی تھی، تمہیں اس نے آدھا سچ سنایا ہوگا۔ فیضان کی باتیں سن کر حاشر سن ہو جاتا ہے۔ ایک طرف منہل کی سچائی کا شک اس کے دل کو کھائے جا رہا ہوتا ہے، دوسری طرف کاشان اس کی جان لینے پر تلا ہوا ہے۔ کاشان حاشر کو دھمکی دیتا ہے، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو مجھے منہ مانگی رقم دو ورنہ تمہاری موت پکی ہے۔ میرے پاس تمہارے وہ ریکارڈنگ ہیں جس میں تم نے کہا تھا جگو ڈان کو ختم کر دو، 50 لاکھ ملیں گے۔ حاشر اب بری طرح پھنس چکا ہوتا ہے کیونکہ اس کے تمام اکاؤنٹ چابی ثروت میڈم کے پاس ہیں۔ جب تک ثروت اس کے اکاؤنٹس نہیں کھولتے حاشر کاشان کو ایک ٹکا تک نہیں دیکھ سکتا۔ ادھر بطول کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ ثروت آنٹی ہاسپٹل میں ہے، وہ روتی ہوئی وہاں پہنچتی ہے۔ آنٹی آپ ایک طرف مجھے بیٹی کہتی ہیں تو دوسری طرف اپنی غم مجھ سے چھپاتی ہیں، کیا میں آپ کے لیے اجنبی ہو گئی ہوں؟ مجھے تو بتا دیتے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ فدا بھی وہی کھڑی تھی، نظریں جھکی ہوئی، بھابھی میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور سچ پوچھے تو میں کس منہ سے بتاتی؟ حاشر بھائی نے آپ کے ساتھ جو کیا اس کے بعد، اور یہ سب منہل کی وجہ سے ہوا، اس نے امی کو بہت ذلیل کیا۔ بطول کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، وہ ثروت سے کہتی ہے، آنٹی کیا میں اب بھی آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ مانا کہ بہو کا رشتہ دور کا ہوتا ہے مگر ابھی ٹوٹا تو نہیں، ایک بیٹی کی حیثیت سے ہی